السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کرم اور اللہ کی مخلوق پر ان کی شفقت نظر آتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم ہرنی کی جسے انسانوں نے قید کر لیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قید ہرنی پر ایسا رحم کیا کہ آج تک یہ واقعہ سن کر دل پگھل جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس منظر کی طرف جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور رحمت کھل کر نظر آئی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اسی وقت آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرنی کو رسی سے باندھ رکھا ہے۔ ہرنی نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً پکار اٹھی، اے رسول اللہ، اے حبیب اللہ! آج صبح میں اپنے دودھ پیتے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، تبھی یہودی میرے سامنے آ گیا اور مجھے قید کر لیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں بندھی ہوئی ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں انہیں دودھ نہیں پلا سکی، شاید مجھے نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوں گے اور بھوک سے ان کے گلے سوکھ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، صرف آخری بار میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں، آپ رحمت العالمین ہیں، میری مدد کیجیے۔ ہرنی کی یہ درد بھری فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور رحمت سے لبریز دل ہرنی کی طرف جھک گیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم اس ہرنی کو کیوں قید کر رکھے ہو؟ یہودی بولا، میں نے اسے شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے میں نے اسے باندھ رکھا ہے۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ ایک مادہ ہرن ہے، اس کے سینے میں دودھ بھرا ہوا ہے، یہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہودی بولا، میں نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے اور اب کیا میں تمہاری بات مان کر اسے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ صرف آخری بار اپنے بچوں سے ملنے جانا چاہتی ہے، بچوں کو دودھ پلا کر پھر تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گی۔ یہودی حیرت سے ہنس پڑا اور بولا، اے محمد، جنگل کا جانور کیا تمہارے باپ داداؤں کی ملکیت ہے جسے تم چھوڑ دو گے اور وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ شکار کیا ہوا جانور واپس لوٹ کے نہیں آتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح ہرنی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، تم اس ہرنی کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تم مجھے باندھ لو۔ اگر یہ ہرنی واپس نہ آئی تو تم مجھے زندگی بھر کے لیے قید میں رکھ لینا۔ یہودی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا، میں اس ہرنی کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں باندھ کر رکھوں گا۔ اگر ہرنی واپس نہ آئی
تو تم زندگی بھر میری قید سے آزاد نہیں ہو سکو گے۔ پھر یہودی نے ہرنی کو کھول دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسیوں سے باندھ دیا۔ ہرنی جیسے ہی آزاد ہوئی، جنگل کی طرف تیزی سے بھاگ نکلی۔ یہ دیکھ کر یہودی کے دل میں خیال آیا، یہ ہرنی اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، اور یہ آدمی تو بالکل بے وقوف نکلا۔ صرف ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی جان اور آزادی داؤ پر لگا دی۔ اس سے بڑا بے وقوف انسان میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ ادھر ہرنی دوڑتے دوڑتے اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ بچوں نے ان سے پوچھا، امی جان، صبح سے آپ کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ آپ کے انتظار میں ہمارا گلا سوکھ گیا ہے۔ ہم کب سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ مادہ ہرنی نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کہا، او میرے پیارے بچوں، زندگی کا شاید یہ آخری موقع ہے کہ میں تم سے مل رہی ہوں۔ آؤ میری گود سے دودھ پی لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم کبھی نہ مل پائے۔ بچے حیرانی سے بولے، امی جان، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا ہماری زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی؟ تب مادہ ہرنی نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، او میرے معصوم بچوں، صبح جب میں کھانے کی تلاش میں نکلی تو ایک یہودی شکاری نے مجھے قید کر لیا۔ اس وقت اللہ کے رسول اس راستے سے گزر رہے تھے۔ میں نے انہیں پکارا اور تمہارا حال سنایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بچے بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے ہوں گے، مجھے ان کی طرف جانے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے میری فریاد سنی اور مجھے یہودی سے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی ضمانت دے دی۔ انہوں نے کہا، اس ہرنی کو اس کے بچوں کے پاس جانے دو، وہ دودھ پلا کر تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ او میرے بچوں، اس ظالم یہودی نے رسول اللہ کو باندھ رکھا ہے، میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی، اس لیے جلدی سے میرا دودھ پی لو، پھر مجھے فوراً واپس جانا ہوگا۔ جب ہرنی کے بچوں نے یہ سنا کہ ان کی ماں صرف اس لیے آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے باندھ رکھا ہے اور آخری بار بچوں کو دودھ پلانے بھیجا ہے، تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، او امی جان، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ ہم دودھ پی لیں گے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں رہ سکتے جب تک رسول اللہ آزاد نہ ہو۔ چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر مادہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ دوڑتی ہوئی واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر ہرنی کے لوٹنے میں کچھ دیر ہو گئی تو یہودی طعنہ مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تمہارے جیسا بے وقوف آدمی میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے جنگل کا شکار کیا ہوا ہرن چھوڑ دیا اور اپنی جان کو میرے حوالے کر دیا۔ کیا کبھی کوئی شکار کیا ہوا جانور واپس لوٹ کر آیا ہے کیا؟ قیامت تک یہ ہرنی واپس نہیں آئے گی اور قیامت تک تم میری قید سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، وہ ہرنی میری محبت
اور رحمت کی وجہ سے ضرور واپس آئے گی۔ یہ سن کر یہودی طعنہ مارتے ہوئے بولا، اے محمد، اپنی یہ فضول باتیں بند کرو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ ہرنی واپس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا۔ یہودی کے دل میں لالچ آنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، محمد کو باندھ کر رکھ کر میں اس کے ساتھیوں سے اچھا خاصا مال وصول کر لوں گا۔ جنگل کا شکار کیا ہوا جانور کبھی کسی کی محبت میں لوٹ کر آتا ہے۔ یہ آدمی تو بالکل بے وقوف ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک یہودی کی نظر جنگل کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی ہرنی واپس آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی لوٹ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا، اے ہرنی، تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائی ہو؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اکیلی واپس آؤ گی۔ ہرنی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ خود کو یہودی کے حوالے کر کے مجھے تمہارے پاس آخری بار ملنے اور دودھ پلانے کے لیے بھیجا ہے، تو میرے بچوں نے کہا، او امی جان، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ ہم دودھ پئیں گے جبکہ رسول اللہ بندھے ہوئے ہیں؟ ہم تو کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ قید میں ہو اور ہم چین سے دودھ پی لیں، اس لیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے یا رسول اللہ۔ اسی وجہ سے میرے بچے میرے ساتھ یہاں تک آ گئے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اگر ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو تمہارا شکار کیا ہوا ہرنی واپس آ گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر بھی لوٹی ہے۔ اب تم چاہو تو ان کا استعمال اپنے کاموں میں کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ میں صرف انسانوں کا رسول نہیں بلکہ جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا رسول ہوں۔ یہ باتیں فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے وہی یہودی پکار اٹھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنگل کا یہ ہرنی بھی آپ کی محبت اور رحمت میں واپس آ گئی۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اس ہرنی کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس مجھے اپنے قدموں کی خاک بنا لیجئے۔ مجھے اپنی غلامی کا شرف عطا کر دیجئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ یہودی کے ہاتھ میں دیے اور اس نے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور دن کا واقعہ ہے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما رہے تھے۔ اسی وقت ایک دیہاتی بیدوین آیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک گوہ تھی جو اس نے پکڑ رکھی تھی۔ وہ بیدوین صحابہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، یہ شخص کون ہے
صحابہ اکرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جن اور انسان کے رسول ہے، یہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہ سن کر اس بیدوئین نے کہا، میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں رسول نہیں مانتا، لیکن میرے ہاتھ میں جو یہ گوہ ہے، اگر یہ بول کر ان کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں بنا کسی شک کے انہیں رسول مان لوں گا۔ اے محمد، جب تک یہ گوہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتی تب تک میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیدون سے فرمایا، اے بیدون، سچ سچ بتاؤ، اگر یہ گوہ تمہاری بات کے مطابق میرے اوپر ایمان لے آئی اور میری نبوت کی گواہی دے دی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ بیدون نے جواب دیا، اگر واقعی ایسا ہو گیا تو میں بنا شک کے آپ کو رسول مان لوں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس گوہ کو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بیدن نے اس گوہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا، اے گوہ! ترنت اس گوہ نے سب کے سامنے صاف اور فصیح عربی زبان میں جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص نے خود سنے اور سمجھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے پوچھا، اے گوہ، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ گوہ نے جواب دیا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہت پوری دنیا میں ہے، جس نے سمندر کے اندر راستے پیدا کیے، جس نے جنت کو رحمت اور جہنم کو عذاب بنایا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے دوبارہ پوچھا، اے گوہ، بتاؤ میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، جو آپ کو مان لے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیدن کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیدن، اب تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں میری نبوت میں کوئی شک ہے؟ بیدن بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس کی نبوت پر ایک گوہ بھی گواہی دے، اس کی نبوت پر شک کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ آپ مجھے مسلمان بنا دیجئے اور اپنے قدموں تلے خدمت کا موقع عطا فرمائیے۔ پھر اس بیدن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔